اس اسلامی نظام میں کچھ اخلاقی سسٹم ہے جس کو انٹروڈیوس کیا ہے قرآن نے. ان میں سے ایک چیز ہے احسان. احسان کیا چیز ہے؟ ہم احسان یہ سمجھتے ہیں، صرف اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی فیور کر دیا اور ایسی کوئی بات کر دی کہ آپ بعد میں اس کو یاد دلائیں، دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. نہیں، احسان کا مطلب ہے کوئی بھی نیکی کرنا کسی کے ساتھ، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ احسان ہے. اور بھی کوئی لفظ استعمال کر سکتا تھا قرآن، والدین بعد میں جیسے اسی نے آگے استعمال کیا ہے کہ بھی جھک کے رہنا والدین کے ساتھ اور اس طرح گفتگو کرنا، اپنی آواز کو نرم رکھنا، جیسے احادیث میں ملتا ہے کہ اپنی آواز اپنے والدین کی آواز پہ بلند نہیں کرو، اپنے کاندھے کو ہمیشہ جھکائے رکھو، وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی احترام کرو، عزت کرو، کوئی بھی لفظ استعمال کرو. لیکن کیا کہا؟ کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ قرآن، اس میں مزے لیا کیجئے اور جو میسج ہے ہر لفظ میں اس کو سمجھا کیجئے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان کرنا والدین پر. اس میں کیا خاص بات ہے اس لفظ میں جو والدین کے لیے احسان کا لفظ؟ اللہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ عبادت. اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعبدوا عبادت. یہاں بھی کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا. کتنی جگہ اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہاں عبادت کا حکم ہے. والدین کے لیے احسان کا حکم ہے. کیا فلسفہ احسان کا؟ کب ابتدا ہی میں تم یہ سمجھ لینا ہم تمہیں احسان کا حکم دے رہے ہیں والدین کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہہ چکے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ذہن میں یہ آ جائے کہ تم جو یہ احسان کر رہے ہو اس لیے کر رہے ہو کہ والدین احسان کر چکے ہیں. بس جیسی تمہارے دماغ میں یہ بات آئے گی نا، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا آگے تمہارے ذہن میں کہ میں جتنا بھی والدین کے ساتھ کر رہا ہوں کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا. توجہ کیجئے گا، آئے گا نہیں سوال اس شخص کے ذہن میں جو فلسفہ احسان کو سمجھتا ہے. اچھا والدین نے کیا کیا آپ نے؟ ارے تمہیں پڑھایا لکھایا، تمہارے پاس پیسے تھے اس وقت، ہم نے تم کو کالج بھیجا. اچھا کتنا تھا؟ بہت پیار، بہت احترام، بہت خدمت. اور اس کے بعد سوچنے لگے کہ بھئی میں نے اتنی خدمت کی ہے تو اب تو میں نے بدلہ دے دیا ہوگا. آتا ہے ذہن میں، خیال آتا ہے. تو کہا نہیں، تم بدلہ دے نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم احسان کا ہے. حکم صرف نیکی کرنے کا نہیں ہے، حکم احسان کا. احسان کیا چیز ہوتی ہے؟ احسان کیا ہے؟ بدلہ دینا. تم بدلے کی بات کر رہے ہو. بدلہ تو تم ایک رات کبھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی کر لو. کیوں؟ اب امام نے جیسے پوچھنے والا ہوتا ہے نا اس کی عقل کے مطابق جواب دے دیتے ہیں امام. کوئی فلسفی پوچھتا شاید اس سے بھی سخت اور بڑا جواب دیتے. ایک عام انسان تھا، اس کو سمجھانے کے لیے بہت ہی سمپل سے جواب مولانا نے دیا. کہا یہ بتاؤ کہ جب تمہاری ماں تمہاری خدمت انجام دے رہی تھی، تمہیں پال رہی تھی، اس وقت اس کے ذہن میں تمہاری زندگی تھی یا موت؟ اس نے کہا آف کورس زندگی تھی، کہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، ہماری پوری آگے کی زندگی تھی. کہا جب تم خدمت انجام دے رہے تھے اپنی ماں کی، اس کے سامنے تمہارے سامنے زندگی تھی یا موت تھی؟ کہا نہیں آف کورس موت تھی، کہ جلدی خدمت کر لو اس سے پہلے کہ اس دنیا سے گزر جائیں. تو یہاں تصور موت ہی کا آ رہا تھا خدمت کرتے ہوئے، وہاں تصور زندگی کا آ رہا تھا خدمت کرتے. کہا بس اب بتاؤ زندگی اور موت میں کیسے تم مقابلہ کر رہے ہو؟ اس کی خدمت زندگی تھی، تمہاری خدمت موت ہے. جب موت اور خدمت میں، موت اور حیات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو تمہاری خدمت کا اور اس کی خدمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. احسان کا فلسفہ یہ ہے. اس لیے جس نے آپ کے اوپر کبھی کوئی احسان کیا آپ اس احسان کو اتار ہی نہیں سکتے. ارے سمپل چھوٹا سا ایک سوال کوئی اگر آپ سے کرتا ہے کہ بھئی یہ بتائیے کہ یہ سلام کا کرنے کا اتنا ثواب کیوں ہے، تو
اس کو صرف ایک لفظ میں جواب دیجئے. اس میں بھی احسان کا فلسفہ قرآن کا سامنے آ رہا ہے، چونکہ شروع اس نے کیا ہے. جو شروع کرتا ہے اس کے بعد اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا. بڑے نیک ہیں وہ لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. اور یہ واقعاً آپ سمجھیں اس سے بڑی برکت کسی شخص کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کو موقع مل جائے اپنے والدین کی خدمت کا، ماں کی خدمت کا خاص طور پر. اور عرض کر دوں، ماں کی خدمت جو بیٹا یا بیٹی کر رہی ہے نا، اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو اس مرحومہ کا داماد ہے یا بہو ہے اور اس نے خدمت کی ہے. عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ جو مسائل ہیں نا گھروں کے، کہ وہ خدمت یہ کریں اپنی ماں کی، ہاں ٹھیک ہے وہ کریں گے، لیکن اگر شوہر کو جو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے اس کو سپورٹ بیوی سے ملی، جو اس شوہر کو اپنے ہمت دلا رہی ہے، موقع دے رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، یہ شوہر اپنی بیوی کو سپورٹ کر رہا ہے کہ یہ میری بیوی اپنی ماں کو سپورٹ کرے، اپنی ماں کی عزت کرے، ان کو ڈبل ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے جو ہمسر ہیں انہیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ اپنے واجبات پر عمل کریں، اور جو برکتیں اور رحمتیں ان پر آنے والی ہیں بلا شبہ یہاں ٹرانسفر ہونے والی، پورا گھر خوشحال ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ فوراً مسئلہ آتا ہے کہ ان کی تو ماں ہے، میری تو نہیں، میری تو ساس ہیں. آپ اپنی ساس کو اگر وہ عزت دیں جو ماں کو دینی چاہیے، اور اپنی بیوی کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی ماں کی خدمت اس طرح کرے، اس میں رکاوٹ مت بنے. تو آپ نے کیا کیا؟ ایک واجب پر عمل کرنے کے لیے کسی کو سپورٹ کیا جب پہ آپ پر لازم نہیں تھا. تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو مستحب کا ثواب ملتا ہے واجب کے بدلے میں. بات سمجھ گئے؟ اس کو آپ کی بیوی کو یا آپ کے شوہر کو واجب کا ثواب مل رہا ہے، آپ کو مستحب کا ثواب مل رہا ہے، اور کبھی کبھی مستحب کا ثواب 70 سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. نہیں سمجھتے لوگ، ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن حقیقت یہی ہے. سخت ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اگر ہمارے گھروں میں یہ نظام قائم ہو جائے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ خدا نے ان کو، بھئی مان لیجیے وہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک شخص بھئی آپ کا شوہر ہے، خاتون اس کا شوہر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آج کل تو یہ ایک خاتون ہے، اس کا شوہر نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز وہ پڑھ رہا ہے، واجب اس پر ہے، بیوی نے آ کے مصلی بچھا دیا، مصلی بچھا دیا، اس کے لیے وضو کا انتظام کر دیا، اس کے لیے کوئی ایسا اہتمام کر دیا جس سے اس کو آسانی سے نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، آرام سے نماز اس نے پڑھ لی. اس کو تو واجب کا ثواب ملا، اسے مستحب کا ثواب ملا، اس سپورٹ کا ثواب ملا. کہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک بات پر، اس پر توجہ کیجیے گا کہ عجیب بات آ گئی ذہن میں آج سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے نماز پڑھے نا. آپ بتائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو خواتین سن رہی ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ اس کو اسپاؤس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، چاہے بیوی نماز پڑھ رہی ہو یا شوہر نماز پڑھ رہا ہو؟ بتائیں مجھ کو، کرنا چاہیے اسے سپورٹ یا اس کو روک دے؟ کیا تم ہر وقت جب دیکھو لے کے کھڑے ہو گے نماز کے لیے؟ نماز اسی وقت نماز پڑھو گے، چھوڑو اس کو، اس وقت بعد میں پڑھ لینا، یہ کیا اس وقت نماز کا؟ نہیں، بالکل بالکل. اور نماز کا ہوتا ہے آپ پڑھیں نماز، بالکل اس وقت نماز پڑھیں. بتائیے کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو ابھی تم خاموش ہو جاؤ تھوڑا سا، چلو میں خاموش ہو جاتی ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہی سپورٹ بہت ہے. اگر تم خاموش ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں نماز تو پڑھ لوں، چلو ٹھیک ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں، یہ بھی ایک سپورٹ ہوتی ہے نا گھر میں. تو وہ خاموش ہو گئے، نماز پڑھ لی. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو نماز پڑھنے میں سپورٹ کیا، اس میں آپ کو کوئی شک ہے ثواب کا یا نہیں ہے؟ اور نماز نہیں پڑھنے دی، کوئی ایسا کام آپ نے کیا کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کو نماز نہیں پڑھنے دی، اس پر گناہ کا آپ کو کوئی شک ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. یقیناً گناہ ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے کہ بھئی میں نے ایک ایسا کام کیا کہ اس کو میں نے نماز نہیں پڑھنے دی.
اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی ڈیبیٹ اس میں نہیں ہے نا؟ اچھا، جب نہیں ہے تو اب سمجھیں کہ نماز کیا کر رہا تھا؟ یہ نماز کیا پڑھ رہا تھا؟ ایک حکم پہ عمل کر رہا تھا، کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایہ۔ اب ایک اور حکم ہے اس کے لیے، وبالوالدین احسانا، جو یہاں پر اپلائی ہوتا ہے وہی والوالدین احسانے پر اپلائی ہوگا۔ اب اگر یہاں پر سپورٹ نہیں کی، اس کے برعکس آپ نے روکا، ماں کے ساتھ کرتے رہتے ہو، ماں کے ساتھ تم کرتی رہتی ہو، تم ہر جب دیکھو ماں فون پہ لگے ہیں ماں سے، ارے بھی کس سے لگے گی؟ ماں سے نہیں لگے گی تو اپنے واجبات کو ادا کریں، اپنے تمام چیزیں، لیکن اگر ماں سے بات کر لی تو کیا مشکل ہو گئی؟ نہیں ماں سے نہیں، ماں سے اس کو تو بات آپ کو سپورٹ کرنے لیجیے، یہ میرا فون لے لیجیے، آپ کا فون کام نہیں کر رہا، اچھا بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہے، میرا فون حاضر ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، اتنی دیر تک آپ نے بات کی، بیٹری ڈاؤن ہو گئی، فائن، لیکن یہ میرا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں واجب پر عمل کرنے میں۔ یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے، یعنی جس طرح نماز پڑھنے میں اسپاؤس کو سپورٹ کرنا واجب ہے، ایسے ہی وبالوالدین احسانا پر عمل کرنے میں اسپاؤس کو سپورٹ کرنا واجب اور لازم ہے۔ اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، نماز کو روک دیا تو بعد میں گلٹی فیل کر رہے ہیں، لیکن اگر والدین کے ساتھ احسان سے روک دیا تو گلٹی فیل نہیں کر رہے ہیں۔